بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرام قدر حضرات، آج کا یہ سیمینار محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن العظمی رحمہ اللہ کے عنوان سے ایک ہم لوگوں پر دیرینہ قرض تھا، جس کو جمعیت علماء ہند کے امین عام مولانا سید محمود مدنی اور ذمہ داران جمعیت نے انعقاد کر کے ایک دیرینہ قرض کو پورا کیا ہے۔ ہم ان کے بےحد ممنون اور شکر گزار ہیں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے کہ المحدث الفقیہ الشیخ حبیب الرحمن العظمی اور تحقیق و تعلیق مسند حمیدی۔ تمہید ہے، اس کے سلسلے میں میں یہ ذکر کروں گا کہ تمہید میں حضرت الاستاذ محقق اعظمی کے تعارف، آپ کی ہمگیریت و جامعیت کے متعلق ابو نواز کا یہ شعر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لیس علی اللہ بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحد۔ اور اب آپ کی علمی تحقیق اور طلب و جستجو کے بارے میں اتنا عرض کرنا کافی ہے کہ پلک سے خار اٹھانے کی آرزو تھی۔ اس کے بعد حدیث کا تعارف، اس کی شرعی حیثیت، نیز کتابت حدیث اور کتب حدیث کی اقسام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کی ایک قسم مسند کے بارے میں کچھ تفصیل مذکور ہے۔ اور اس کے بعد مخطوطہ، تحقیق مخطوطہ اور تعلیق کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر سلسلے میں امام حمیدی کے متعلق علامہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمے میں تحریر کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے امام حمیدی رحمہ اللہ نے ہی مسند کو ترتیب دیا ہے، اور ان کی وفات حمانی اور مسدد سے پہلے ہے، لہٰذا یہ زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں اوائل مصنفین مسند میں شمار کیا جائے۔ اور آگے پھر مسند حمیدی کا جو مخطوطہ مولانا کو دستیاب ہوا ہے اس کی تفصیل ہے، اور تحقیق کے لیے مخطوطات میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں کہیں کہیں مولانا نے، جیسا کہ ابھی بات آئی مولانا کے نقد کی، کہ آپ نے استدراک، تعقیب اور گرفت اور نقد جو ہے بہت مضبوط کیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ صدیق حسن قنوجی رحمہ اللہ نے اتحاف النبلاء میں مسند حمیدی کی پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو بتلایا ہے، اور اسی طریقے سے یہ انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تقریب میں لکھ دیا ہے، اور مولانا نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے لکھا ہے میں نے کہ مولانا اعظمی رحمہ اللہ نے محقق مسند حمیدی پر تحقیق و تعلیق کا کام اپنے وطن مئو میں تقریباً 60 سال پہلے ایسے وقت میں انجام دیا جہاں اس جیسے ہم کام کے لیے اس وقت بقدر ضرورت مادی اسباب و وسائل اور سہولیات میسر نہیں تھیں، مگر ان کے پاس حوصلہ کی بلندی، محنت و جفاکشی، ذوق علم و فن اور تحقیق خداوندی کے وسائل پورے طور پر فراہم تھے، جس کے ذریعے انہوں نے اس عظیم کام کو اس نہج پر انجام دیا۔ بقیہ مولانا نے کیا نہج اختیار کیا ہے اس کی تفصیلات ہیں، اور اس سلسلے میں 8-10 مثالیں جو ہیں ان کی تحقیقات سے دی گئی ہیں۔ آگے اتنا عرض کرنا ہے کہ کوئی بھی کتاب طباعت کی غلطیوں سے محفوظ نہیں رہتی، اور نہ کسی انسان کا عمل پورے طور پر مکمل یا ختم ہوتا ہے، اس میں بھی خامیاں اور غلطیاں اور جو ہے سہو و تقصیر کا اظہار ہوتا ہے، تقصیر رہ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک حدیث کے متعلق ذکر کیا ہے کہ 43 نمبر کی حدیث میں مولانا نے اخرجہ احمد عن سفیان بہذا الاسناد مختصراً ان کی طرف نسبت کی ہے، جبکہ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اخیر میں نے عرض کیا ہے
کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن العازمی رحمہ اللہ کے تحقیقی ذوق و وجدان، تبحر علمی، کثرت استحضار، اصابت رائے اور قوت دلیل کی شاہد، یہ ان کی دلیل کی شاہدی اصل ہیں۔ نیز مولانا اعظمی رحمہ اللہ علوم حدیث و فقہ میں گیرائی، قوت فیصلہ، غیرت دینی اور شاطن استغنائی کے باوصف مستحق ہیں کہ اپنے وقت کے ملک العلماء سے یاد کیے جائیں۔ آپ نے اپنے علمی مشغلہ کی قدر و منزلت اور خدمت احادیث نبویہ کے منصب عظیم کے پیش نظر بہت سے دنیاوی عظیم اور معزز مناسب کو بھی قبول نہیں کیا، اور اپنی کتابوں کی رائلٹی کی لاکھوں کی رقوم کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے للہ اس کام کو انجام دینے کی نیت کر لی تھی۔ دیکھیے حیات المعاصر۔ وآخر دعوانا